بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت کر لیجئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے اوپر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے، تمام ضروریات اور حاجات کو میرا اللہ اپنے خزانوں سے ہمیشہ پورا فرماتا رہے۔ اللہ رب العزت سب کو ہر ظالم کے ظلم، شریر کے شر اور حاسد کے حسد سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل در حقیقت اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید اور تلقین بھی اس کو حاصل ہے۔ یہ جتنی چیزیں آپ کی اسکرین کے اوپر میں نے لکھ رکھی ہیں اور آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ چیزیں بہت تھوڑی ہیں، اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت بہت زیادہ عطا فرما دیتے ہیں جب بھی کوئی یہ عمل کر لیتا ہے۔ یہ عمل ہر قدم پر کامیابی کا عمل ہے اور انسان کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے والا عمل ہے۔ سب سے پہلی ضرورت جو انسان کو ہوتی ہے وہ رزق کے معاملات ہیں، کاروبار کے معاملات ہیں۔ لوگ ملازمت کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، اور یہ عمل جب آپ کریں گے تو یہ رزق، کاروبار اور ملازمت کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے کے سارے اس کی برکت سے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ بیماریوں سے شفا کا ہے۔ یقین مان لیجئے کہ اس عمل کے اندر اللہ رب العزت نے شفا کے خزانوں کو چھپا کے رکھا ہے، اور شفا کے خزانے اس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن اگر کوئی یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کر لے اور تلاش کر لے، پھر دیکھیں شفا، ہر مرض سے شفا، ہر بیماری سے شفا، بڑے سے بڑے مرض سے شفا، روحانی شفا، جسمانی شفا، ہر طرح کے امراض سے شفا اس عمل کے اندر موجود ہے۔ اور پھر بہت بڑا ایک اور مسئلہ جو ہمیں پیش آتا ہے، رزق، کاروبار، ملازمت سب کچھ ہے، لیکن رزق میں برکت نہیں ہے، پورا نہیں ہوتا۔ کما کما کر تھک جاتے ہیں، ضروریات پوری ہونے کا نام نہیں لیتی، تو اس عمل کے اندر اس کا حل بھی موجود ہے۔ رزق میں اتنی برکت ہو جائے گی کہ آپ کا رزق آپ کے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس زندگی میں جو ہمیں ایک اور مسئلہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے قرض کا مسئلہ۔ اپنی ضروریات کے لیے بسا اوقات ہمیں قرض لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ قرض پھر ہمیں اتنا پریشان کر دیتا ہے کہ ہماری ضروریات جو روز مرہ کی ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں، اور پھر وہ سب کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ تو اس عمل کے اندر انشاءاللہ تعالی اس کا حل بھی آپ کو ملے گا۔ ناظرین اکرام، دنیا اور آخرت میں عزت کے لیے یہ عمل بہت ہی زیادہ مجرب ترین عمل ہے اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ۔ دنیا میں عزت حاصل کرنے کے لیے جہاں آپ کام کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، جو بھی آپ کا شعبہ ہے اس میں آپ عزت چاہتے ہیں تو یہ عمل کیجیے۔ ہر پریشانی سے نجات کے لیے یہ عمل کافی و شافی ہے اللہ کے فضل سے۔ ہر مصیبت سے نجات کے لیے یہ عمل کافی ہے۔ وہ مصیبتیں کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہیں، وہ پریشانیاں کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہیں، اور دیکھیے کہ اس عمل کے فائدے میں سے ایک فائدہ کتنا بڑا ہے، وہ یہ کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا، جس نے مرتے ہوئے کلمہ پڑھ لیا، فرمایا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ! تو یہ کتنا بڑا یہ انعام ہے اللہ رب العزت کا کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو۔ تو یہ عمل اس چیز کی بھی گارنٹی ہے کہ جو شخص بھی یہ وظیفہ کرے گا اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ قبر کے سوالات میں بڑی آسانی اس کے لیے ہو جائے گی، جوابات دینے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو ناظرین کرام، کل صراط سے اس کو کرنے والا ثابت قدمی سے گزر جائے گا، پریشانی نہیں آئے گی۔ اور پھر ایک اور چیز کہ جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اور اس عمل کو کرنے سے، جب آپ کریں گے تو اس عمل کو کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہو جائے گی۔ ہر مومن، ہر عاشق رسول کی یہ چاہت ہے
کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، تو یہ عمل اس چیز کے لیے بھی ہے۔ اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے فضل کے ساتھ، اس کے کرم کے ساتھ آپ کو خواب نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ اگر آپ دنیا آخرت کے تمام تر معاملات میں کامیابی چاہتے ہیں تو یہ عمل اس کے لیے بھی ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں آپ کو سکرین پہ لکھی نظر آ رہی ہیں، یہ بہت تھوڑی ہیں جو میں نے لکھی ہیں۔ اس عمل سے آپ کو دنیا و ما فیہا کی ساری کامیابیاں، بھلائیاں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مل جاتی ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں مل جاتی ہیں، جنت میں درجات مل جاتے ہیں، بغیر مانگے ہی سب کچھ عطا ہو جاتا ہے، مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ آئیے آپ جان لیتے ہیں وہ عمل کون سا ہے۔ آپ نے سن کے یہ نہیں کہنا کہ ہمیں تو اس کا پتہ تھا پہلے سے ہی، نہیں، بلکہ سمجھنا ہے۔ پتہ ہونا اور بات ہے اور اس چیز کو سمجھنا اور بات ہے کہ آپ نہیں جانتے ہمارے مسلمانوں کو، اکثریت کو سارے مسائل کا پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کو وہ سمجھتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے۔ تو جب تک عمل کی طرف نہیں آئیں گے، صرف پتہ ہونے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے سمجھنا بھی ہے اور پھر اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ وہ عمل درود شریف کا پڑھنا ہے، درود شریف کا پڑھنا ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود شریف کے بارے میں سوال ہوتا ہے، میں کتنا پڑھوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو زیادہ کرو، 1/3، فرمایا زیادہ، 2/3 زیادہ، 3/3 زیادہ۔ عرض کی یا رسول اللہ اس کا مطلب ہے میں دعا نہ مانگوں، میں اذکار نہ کروں اور بلکہ میں درود شریف ہی پڑھتا رہوں؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر ایسا ممکن ہو، ایسا تم کر سکو تو پھر سنو، اس کے اوپر 2 بشارتیں ہیں جو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیتا ہوں۔ جی آقا وہ کون سی بشارتیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک تو یہ کہ اس کے بدلے میں اللہ رب العزت تمہارے سارے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت تمہیں بغیر مانگے ہوئے سب کچھ عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اللہ رب العزت بغیر مانگے سب کچھ عطا فرمائیں گے۔ یہ درود شریف کی برکت ہے۔ آئیے اس کو پڑھنا ہے، اور پڑھنا کس طریقے سے ہے؟ ایک ترتیب بنا لیجئے کہ میں نے دن میں اس کو اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، ایک تعداد سیٹ کر لیں، اور پھر جب تعداد آپ سیٹ کر لیں گے، ایک تعداد بنا لیں گے میں نے اتنا پڑھنا ہے، پھر آپ کے لیے آسانی رہے گی، اور پھر دوسرے اوقات کے اندر بھی پڑھتے رہیے۔ جیسے آپ کہہ لیں کہ میں نے 500 مرتبہ صبح پڑھنا ہے، 500 مرتبہ میں نے شام کو رات کو پڑھنا ہے، یہاں پہ 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ رات کو۔ لیکن ایک چیز کو یاد رکھیے کہ جب بھی پڑھیں پوری توجہ کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، آقا علیہ السلام کے یوں ہی سمجھیں کہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں، اور اس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھیے، اور اپنے جتنے بھی ضروریات ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیے، اور پھر دعا کیجیے اللہ رب العزت سے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جب چند دن آپ یہ عمل کر لیں گے، پھر آپ خود دیکھیے گا کہ اللہ رب العزت کیسے عطا فرما دیتے ہیں۔ وہاں سے عطا ہوگا جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کے خزانوں سے اتنا مل جائے گا کہ ساری ضروریات پوری ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، سب کچھ آپ کو نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔